السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جدائی کی گھڑی قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئے، پھر فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق کرتا ہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا نذیر ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شہروں اور بندوں میں اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہ کرو۔ موت قریب آئی اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ اور لبریز جاموں کی طرف پلٹنا ہے۔ پس تم اپنے نفسوں پر اور اس شخص پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو، میری طرف سے سلام کہو۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دو کہ میں انہیں امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کروں گا، اور انہیں اس بات کی بھی خوشخبری دے دو کہ جب لوگ محشر کے لیے اٹھائے جائیں گے تو وہ سب سے جلدی اٹھیں گے۔ جب وہ جمع ہوں گے تو میرا حبیب ان کا سردار ہوگا، اور بے شک جنت دیگر امتوں پر اس وقت تک حرام ہوگی جب تک کہ آپ کی امت اس میں داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے 7 کنوؤں کے 7 پانیوں سے غسل دو۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا تو آپ نے راحت پائی، پھر باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو نماز پڑھائے، شہدائے احد کے لیے بخشش کی دعا کی، انصار کے لیے وصیت کی، اور فرمایا اما بعد اے گروہ مہاجرین، تم بڑھتے جاتے ہو اور انصار اس دن والے ہیئت پر باقی ہے، وہ نہیں بڑھے ہیں۔ انصار میرے رازدار ہیں جن کی طرف میں نے پناہ لی ہے، لہٰذا ان کے کریم یعنی نیک کی عزت کرو، ان کی برے سے درگزر کرو۔ پھر فرمایا بے شک بندہ کو دنیا اور اللہ تعالیٰ کے قریب کے درمیان اختیار دیا گیا تو اس نے اس چیز کو پسند کر لیا جو اللہ کے ہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے اور سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تسلی رکھو، ابو بکر کے دروازے کی سوا مسجد کی طرف کھولنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں ایسا کوئی آدمی نہیں جانتا جو دوستی میں میرے نزدیک ابو بکر سے افضل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر، میرے دن،
میرے دل اور میرے حلقوم کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت میرے اور آپ کے لعاب دہن کو جمع کیا۔ میرے گھر میرا بھائی عبد الرحمن آیا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں، لہٰذا میں نے کہا یہ آپ کے لیے، آپ لے لو۔ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن اقدس میں دے دی، مگر وہ آپ کو سخت محسوس ہوا تو میں نے کہا کہ میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں۔ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا، چنانچہ میں نے اسے نرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن رکھا تھا، آپ اس میں ہاتھ داخل کرتے تھے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، البتہ موت کے لیے سکرات ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور فرمانے لگے، فی رفیق الاعلی، فی رفیق الاعلی۔ تب میں نے عرض کی، بخدا آپ نے ہمیں ترجیح نہیں دی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔